نبی کریم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ کاف اس سورہ کی 110 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 28 کے سوا سب مکی ہیں۔ سورہ کاف کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام۔ اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات مروی ہیں۔ انہی روایات میں سے اس سورہ کے مضامین کی بہت زیادہ اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ چند ایک روایات ذیل میں درج کی جا رہی ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ایسی سورہ کا تعارف کرواؤں جو نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کی عظمت سے زمین اور آسمان معمور تھے۔ صحابہ نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا وہ سورہ کاف ہے۔ جو شخص جمعہ کے روز اس کی تلاوت کرے گا آئندہ جمعہ تک اللہ اسے بخش دے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق آئندہ جمعہ تک اس اللہ سے گناہ محفوظ رکھے گا اور اسے ایسا نور عطا کرے گا کہ جو آسمان تک ذوفشاں ہوگا، اور وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص سورہ کاف کی 10 آیات حفظ کرے گا اسے دجال نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جو شخص اس سورہ کی آخری آیات حفظ کرے گا روز قیامت یہ اس کے لیے روشنی بن جائیں گی۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے جو شخص ہر شب جمعہ سورہ کاف کی تلاوت کرے گا دنیا سے وہ شہید جائے گا اور شہداء کے ساتھ مبعوث ہوگا اور روز قیامت شہداء کی صف میں شمار ہوگا۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ قرآنی سوروں کی عظمت ان کے روحانی اثرات اور اخلاق برکات، ان کے مضامین، ان کے روحانی اثرات اور اخلاقی برکات ان کے مضامین و مفاہیم کے لحاظ سے ہیں، یعنی ان اثرات و برکات کے حصول کے لیے ان مفاہیم پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سورہ کے مضامین کا ایک نہایت اہم حصہ چند عظمت نوجوانوں کے داستان پر مشتمل ہے۔ ان نوجوانوں نے اپنے زمانے کے طاغوت اور دجال کے خلاف قیام کیا۔ نتیجتاً ان کی جان خطرے میں پڑ گئی اور وہ گویا موت کی سرحد تک آ پہنچی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اس کی سچی داستان کی طرف توجہ کی جائے تو ہو سکتا ہے وہ دل جو آمادہ ہو ان میں نور ایمان چمک اٹھے گا اور انہیں گناہوں، دجالوں اور فاسد ماحول کی برائیوں سے بچا لے۔ اس سورہ میں عذاب دوزخ کا ایسا تذکرہ ہے کہ انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسا برا انجام مستکبرین کے انتظار میں ہے۔ اسی طرح اس سورہ میں ایک نہایت عمدہ مثال کے ذریعے علم الہی کی وسعت بیانی کی گئی ہے۔ اگر انسان نہ تمام امور کی طرف توجہ کرے تو ہو سکتا ہے شیاطین کے فتنوں سے محفوظ رہے، اس کے دل میں ایک روشنی چمک اٹھے اور وہ اسیاں اور گناہ سے بچ جائے۔ اس کے نتیجے میں آخرکار شہداء کے ساتھ محشور ہوگا۔ سورہ کاف کے مضامین یہ سورہ اللہ کی حمد و ستائش سے شروع ہوتی ہے اور توحید، ایمان اور عمل صالح کے ذکر پر تمام ہوتی ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس سورہ کے مضامین بھی زیادہ تر مبدأ و معاد اور بشارت و انداز پر مشتمل ہیں۔ نیز اس میں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی ان سخت دنوں میں مسلمانوں کو ضرورت تھی۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ حق پرست اگرچہ کتنے کم کیوں نہ ہوں اور حق پرستوں کو ماحول کی خرابی میں مندہل نہیں ہونا چاہیے اور اس برے ماحول کے خلاف قیام کرنا چاہیے۔ ان تھوڑے افراد میں جب تک طاقت ہو مقابلہ کریں اور طاقت نہ ہونے کی صورت میں انہیں چاہیے کہ ہجرت کر جائیں۔ اس میں 2 افراد کی ایک اور داستان بھی ہے۔ ان میں سے ایک بہت زیادہ خوشحال اور دولت مند تھا لیکن ایمان کی دولت سے محروم تھا، جبکہ دوسرا تہی دست تھا مگر
مومن تھا۔ یہ تہ دست اپنی عزت و وقار کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ اس امیر شخص کو نصیحت و ارشاد کیا تھا، لیکن جب اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا اور کامیابی کا راستہ بھی ہی ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ابتدائی حالات کی مشکلات سے دوچار ہیں یا آئندہ کبھی جن مسلمانوں کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے وہ جان لے کہ سرمایہ داروں کا جوش و خروش وقتی ہوتا ہے جیسا ایک با ایمان شخص کی تنگ دستی۔